اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے، چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہے، آگے بڑھیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر غزہ کے حالات کو لے کر آ رہی ہے۔ دوستو، غزہ کے حالات رلا رہے ہیں۔ ہم اپنے پیارے ملک ہندوستان میں بیٹھے ہیں، کیا کریں؟ ہم لگاتار بول رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، ہم اپنی بے شرم، بے غیرت مسلم قوم کو بھی سمجھا رہے ہیں کہ کچھ نہیں کر سکتے فلسطین کے لیے تو کم از کم اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ تو کرو۔ مگر یہ بے شرم اور بے غیرت قوم اتنی بھی شرم کرنے کو تیار نہیں کہ کم از کم اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں، انہیں نہ خریدیں۔ خیر، اس وقت غزہ سے بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے کہ غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی جاری ہے، انہیں کاٹا جا رہا ہے، انہیں مارا جا رہا ہے۔ گزشتہ کل بھی 66 فلسطینیوں کو شہید کیا گیا، اور حماس نے بے گھر افراد پر صہیونی وحشیانہ بمباری کو تازہ جنگی جرم قرار دیا ہے کہ فلسطین پر جس طریقے سے بمباری ہو رہی ہے بے گھر افراد پر۔ گزشتہ کل جو ویڈیو وائرل ہو رہی ہے کہ لوگ پہلے پریشان ہیں، کھانے کے لیے لائن لگائے ہوئے ہے کہ کوئی آ کر انہیں کھانا دے دے گا، مدد کر دے گا، امداد کے لیے لوگ لائن لگائے ہوئے ہیں، اور ان لائن لگائے ہوئے بے سہارا مجبوروں، بھوکوں اور بچوں اور عورتوں پر اسرائیلی آتنکیوں نے بمباری کی۔ اس بمباری میں 66 افراد فلسطین کے شہید ہوئے ہیں۔ حماس نے صہیونی وحشیانہ بمباری کو تازہ جنگی جرم قرار دیا ہے، یعنی اسرائیل ہیومن رائٹس، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے اور جنگی جرم، جنگی مجرم بن رہا ہے۔ جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے عالمی جنگی قوانین کے خلاف ہے۔ ناظرین، پیرس سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ پیرس میں اولمپکس گیمز شروع ہے، پوری دنیا کے سب سے بڑے گیمز میں شمار کیا جاتا ہے اولمپکس۔ لیکن اولمپکس گیمز سے، پیرس سے ایک بڑی اچھی خبر آ رہی ہے کہ جیسے ہی اسرائیلی دستہ آیا تو فوراً اسٹیڈیم میں فلسطین، فلسطین، فری فلسطین، فری فلسطین، فلسطین کو آزاد کیا جائے، اس کے نعرے گونجنے لگے۔ فلسطین کے دستے کا شائقین کی جانب سے والہانہ استقبال کیا گیا، ان کا زوردار استقبال کیا گیا۔ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ایکچوئل میں دنیا میں تقریباً، اب ظاہر بات ہے کہ سبھی لوگ جو ہے وہ ظالم قاتل ذہن رکھنے والے نہیں ہیں، تقریباً پوری دنیا میں فلسطین کی حمایت اور فلسطین کی محبت میں لوگ آوازیں اٹھا رہے ہیں، لیکن صرف آوازیں اٹھا رہے، کوئی کھل کر میدان میں آنے کو تیار نہیں ہے۔ مگر ایک طرف یہ بھی اچھی بات ہے کہ یورپین کنٹریز میں اسکولوں میں پڑھنے والے، کالج میں پڑھنے والے بچے اور بچیاں فلسطین کے مظلوموں کے لیے آواز اٹھا رہی ہے۔ پیرس اولمپکس کی افتتاحی تقریب میں آنکھوں کو خیرہ کر دینے والے مناظر دیکھنے کو ملے۔ جمعہ کو ہونے والی اس تقریب میں جیسے ہی اسرائیل کا دستہ
سامنے آیا، منظر عام پر آیا تو لوگوں نے فلسطین فلسطین کے نعرے بلند کر دیے. یعنی پوری دنیا میں اسرائیل پر لوگ تھوک رہے ہیں. پیرس اولمپکس کی رنگا رنگ تقریب کھلے آسمان تلے فرانسیسی راجدھانی کے تاریخی دریائے سین میں منعقد کی گئی، جہاں 6 کلومیٹر پر محیط انتظامات میں تمام ملکوں کے دستے ایک ایک کر کے کشتیوں پر گزرتے رہے. یہ اولمپک کی تاریخ میں پہلا موقع تھا کہ جب افتتاحی تقریب کسی اسٹیڈیم میں منعقد نہیں کی گئی اور مسلسل بارش کے باوجود 100 سے زیادہ ملکوں کے 3 لاکھ سے زیادہ شائقین اس موقع پر اپنے ملک کے دستوں کی حوصلہ افزائی کے لیے وہاں موجود تھے. لیکن جیسے ہی اسرائیل کا دستہ سامنے آیا تو لوگوں نے اسرائیل کے دستہ آنے پر خوشی یا تالیوں کا اظہار نہیں کیا، بلکہ اسرائیل کا دستہ آنے کے بعد لوگوں نے فلسطین 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 کے نعرے بلند کیے، جو ایک طرح سے اسرائیل کے منہ پر زبردست جوتا ہے، تماچا ہے. ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، گولان کی پہاڑیوں پر اسرائیل کے زیر قبضہ جو گولان کی پہاڑیاں ہیں، ان پہاڑیوں پر راکٹ حملہ ہوا اور اس راکٹ حملے میں 12 اسرائیلی ہلاک ہوئے ہیں. اب اس حملے کو لے کر آوازیں اٹھ رہی ہے. حزب اللہ نے اس حملے سے انکار کیا ہے، لیکن اسرائیل کہتا ہے کہ حزب اللہ کو اس کی قیمت چکانی ہوگی. اور آپ جانتے ہیں کہ حزب اللہ قیمت چکانے کے لیے تیار نہیں، بلکہ قیمت دوگنی کر کے لوٹانے کے لیے بھی تیار ہے. اسرائیل نے اب تک اس انتہائی تباہکن حملے کا الزام لبنان کی ایرانی حمایت حزب اللہ پر ایرانی حمایت یافتہ حزب اللہ پر عائد کیا ہے، جبکہ حزب اللہ نے اس حملے میں ملوث ہونے کی تردید کی ہے. اسرائیل اس حملے کے بعد شدید حملہ کر کے لبنان میں تباہی کر سکتا ہے. واضح ہے کہ اسرائیل پر یہ ان معنوں میں بے حد بدترین حملہ ہے، جس کے نتیجے میں بیک وقت اتنا بڑا جانی نقصان ہوا ہے. یعنی 12 اسرائیلی ہلاک ہوئے ہیں. اب ظاہر بات ہے کہ حزب اللہ انکار کر رہا ہے، اسرائیل کہہ رہا ہے کہ قیمت چکانی پڑے گی. تو کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہی چال بازیاں ہوتی ہے کہ ادھر سے حملہ کیا گیا، پھر اسی بہانے سے ان پر حملہ کرنے کا راستہ نکل جاتا ہے، اور شاید اسرائیل یہی شرارت کرے گا. ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے. آپ جانتے ہیں کہ عالمی عدالت میں اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مجرم اگر کوئی مانا جا رہا ہے، جس کے خلاف باقاعدہ لوگوں نے آواز اٹھا کر وہاں پر کیسز داخل کیا ہے، کہ یہ ایک ایسا شخص ہے جو ہزاروں انسانوں کا قاتل ہے، جس کا سر سے لے کر پیر تک خون میں، مظلوموں کے خون میں لت پت ہے. اسرائیل کا وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کے خلاف عالمی عدالت میں کیسز داخل کیے گئے ہیں. اور اب خبریں آ رہی ہے کہ برطانیہ عالمی عدالت میں اسرائیلی وزیر اعظم کے وارنٹ کی درخواست کو چیلنج کرنے سے دستبردار ہو گیا. برطانیہ کے وزیر اعظم کے ترجمان نے کہا کہ ہمارا موقف ہے کہ یہ عدالت کا معاملہ ہے، لہٰذا اب عدالت اس معاملے پر فیصلہ کرے گی. عالمی اور ملکی سطح پر قانون کی حکمرانی اور اختیارات کی منتقلی پر ہم یقین رکھتے ہیں. غیر ملکی میڈیا کے مطابق چیف پراسیکیوٹر ICC نے اسرائیلی وزیر اعظم یاہو اور وزیر دفاع کے جنگی جرائم پر وارنٹ کی درخواست دی ہے. آپ جانتے ہیں کہ اس وقت عالمی عدالت سے وزیر اعظم نیتن یاہو اسرائیلی PM کے خلاف وارنٹ جاری ہے، اور کبھی بھی وہ گرفتار کیے جا سکتے ہیں. اور دنیا یہ اپیل کر رہی ہے کہ ایسے مجرم کو فوراً گرفتار کیا جائے. ناظرین، ایتھوپیا سے بڑی خبر آ رہی ہے، افسوسناک دردناک خبر ہے. ایتھوپیا سے آ رہی ہے کہ 19 افراد کشتی کے الٹنے میں ہلاک ہوئے ہیں. ایتھوپیا کے شمالی علاقے میں ایک دریا میں کشتی الٹ گئی جس میں 19 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. خبر رساں ادارے AFP کی رپورٹ کے مطابق سرکاری میڈیا نے ایک مقامی منتظم کے حوالے سے بتایا کہ حادثے کے بعد ایک بچے سمیت 7 افراد کو مشکلوں سے بچایا گیا ہے. حکام نے یہ بھی بتایا کہ ہفتے کو ہونے والے کشتی کے اس حادثے میں جہاز میں 26 افراد سوار تھے. AMC نے کہا کہ اب تک صرف 2 افراد کی لاشیں ملی ہے، جبکہ ریسکیو کیے گئے لوگوں کو قریبی اسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا ہے. شمالی ایتھوپیا کے دور دراز علاقوں تک ذرائع ابلاغ کی میڈیا کی رسائی حکام کی طرف سے بہت زیادہ محدود ہے. لیکن خیر، یہ ایک بڑا واقعہ ہے ایتھوپیا میں کشتی کے الٹنے کا، جس میں 26 میں سے 19 افراد کے ہلاک ہونے کی خبریں ہیں، اور صرف 2 لاشیں اب تک ملی ہے. 17 لاشوں کا اب تک پتہ نہیں ہے. 16-17 لاشوں کا اب تک پتہ نہیں ہے.
मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खां से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट। किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। हर्बल सेहत लाए हैं 100% देसी जड़ी बूटियों से इलाज। मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी, खुजली, बवासीर, खूनी, मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, अभी कांटेक्ट।